start this program, esteemed guests, OT Chairman TNF, Mr. Tasneem Rani, Honorable Principal TNF, Mr. Tariq Salim, benevolent teachers, and my dear school fellows, Assalamu alaikum. Firstly, I welcome our respected guests gathered here today. This is Akmal Khan from Balochistan District, Qila Saifullah, present here to introduce TNF Akhwat Boarding School, Faisalabad. TNF Akhwat Boarding School, Faisalabad is a result of Mr. Tasneem Nurani's tireless efforts, who worked day and night to bring the generous benefactors from all over the world under the flag of Nurani Foundation. میری زندگی کا آغاز شاید ان بچوں جیسا نہیں تھا جن کی صبح مسکراہٹوں اور شامیں خوشیوں سے بھرپور ہوتی ہے. میں صوبہ بلوچستان ضلع مسخیر کے ایک دور افتادہ گاؤں میں پیدا ہوا جہاں زندگی مشکلات کا دوسرا نام تھی. میرے والد صاحب جو ہمارے خاندان کے واحد کفیل تھے ایک موذی مرض میں مبتلا ہوئے اور ہم لاکھوں جتن کے باوجود موت کے ہاتھوں ہار بیٹھے. 2018 میں جب صرف 6 سال کا تھا میرے والد صاحب ہم سب کو بے یار و مددگار چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے. ان کی جنازے کے بعد میری ماں کی آنکھوں میں جو خالی پن اور میرے بڑے بھائی کے کندھے پر جو بوجھ تھا وہ میں کبھی بھول نہیں سکتا. میرے 6 بہن بھائیوں میں کوئی بھی اتنا بڑا نہیں تھا کہ گھر کی ذمہ داری کو سنبھال سکے. زندگی ایک ایسی اندھیری رات کی طرح لگ رہی تھی جس میں روشنی کی کوئی کرن نہ دکھائی دیتی ہو. اسی اندھیرے میں 2 سال پہلے ایک روشنی کی کرن میرے لیے نمودار ہوئی اور یہ وہ کرن تھی جسے میں اور آپ TNF اخوات بورڈنگ اسکول کے نام سے جانتے ہیں. جب میں یہاں پہلی بار داخل ہوا تو مجھے محسوس ہوا کہ شاید میری زندگی میں بھی خوشیوں کے رنگ بر سکتے ہیں. اس اسکول میں مجھے سب کچھ دیا گیا: تعلیم، رہائش، کپڑے، جیب خرچ، یہاں تک کہ وہ سہولتیں دی گئی جن کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا. یہاں پر پرنسپل صاحب اور اساتذہ کرام نے میرے لیے ماں باپ کا کردار ادا کیا ہے. جب بھی میں اپنی ماضی کے غموں کی وجہ سے رو پڑتا یا اپنے والد صاحب کو یاد کر کے بے اختیار آنسو بہا دیتا پرنسپل صاحب مجھے گلے سے لگا لیتے. ان کے یہ الفاظ میری تکلیف کو سکون میں بدل دیتے. We have a very, very good person who set an example that being very good at academics, again, not less than Mohideen bhai. لیکن میں اس کو اس لیے نہیں تعریف کرتا ہوں، مجھ سے جونیئر ہے تو میں اس سے سڑتا ہوں، اس لیے اس کو تو میں کر بھی سکتا ہوں. But he has done marvelous in his field. MashaAllah, he is the achiever from our city, and he is none but Dr. Khurram. So I request him to come. تقریباً 3 سال پہلے ایک کال آتی ہے، ظاہر ارباب اختیار کی کال ہوگی تو تھریٹننگ ہی ہوگی. تو انہوں نے کہتے ہیں ارشد صاحب کی کال ہے، آپ کہتے ہیں وہ فیصلہ بادی ہو تسی اپنے خیال میں کچھ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. میں نے کہا یار ہوا کیا ہے یار، وہ میرے بڑی شرمندگی ہوئی ہے. کل میں نورانی صاحب کو ملے ہیں، بڑی شرمندگی ہوئی ہے. میں کہا یار تو شرمندہ ہو ضروری تھوڑی میں بھی شرمندہ ہوا. تو کہتے ہیں کہ یار تو اس طرح کا مطلب کوآرڈینیٹ بھیج رہے ہیں پرسوں 11 بجے سے ملاقات ہوئی. تو مجھے ارشد صاحب ملے اور ایک ابھی انکمپلیٹ سی بلڈنگ کے اندر لے گئے اور جا کر میں نے دیکھا تو I was pleasantly surprised کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. تو نورانی صاحب، ارشد صاحب، یہ سب کیونکہ بورڈنگ سکولز سے پڑھے ہوئے ہیں تو ان کو یہ فن آتا بھی بہت اچھا ہے. تو عبداللہ کا بچہ، can you believe the way he was talking?
سن بھائی. اور وہ جو ڈیرہ غازی خان کا بچہ نعرے مار رہا تھا, میں نہیں سوچ سکتا تھا. تو میں نے ان سے بڑے سوال کیے. تو ارشد صاحب جہاں سے وہ گوگلی آتی تھی وہ مجھے نورانی صاحب کو فارورڈ کر دیتے تھے. تو میں نے کہا کہ اتنے سارے اسکول سسٹم چل رہے ہیں, آپ نے ایک 1.5 اینٹ کی مسجد ضرور بنانی ہے. تو بہت سارے سکسیسفل اسکول سسٹمز ہیں. تو نورانی صاحب نے مجھے کہا کہ یہ بتاؤ کیا بورڈنگ اسکول ہے کوئی؟ میں سوچ کے پڑ گیا, بورڈنگ اسکول واقعی نہیں ہے کوئی جو ایسے گرو کرتا. اور پھر کیا بورڈنگ اسکول کے بغیر ممکن ہے کہ جس بیک گراؤنڈ کے بچے ہیں ان میں ڈسپلن آ جائے, ان کی زندگی کے اندر مکمل تبدیلی آ جائے, جو ہم 10 گھنٹے ان پہ مغز ماری کریں گے وہ اگلے 10 گھنٹے میں لوز کر دیں گے. میں نے یہ بھی دیکھا کہ یہ بھی میرے سامنے ہوا, بہت سارے اسکول سسٹم جو ہیں وہ اسی وجہ سے فیل ہو گئے کہ گھر کا ماحول واز ڈفرنٹ. سو آئی واز سولڈ ٹو نورانی صاحب. اور اس کے بعد سے چراغوں میں روشنی روشنی ہے. میں کچھ ویری کوئکلی, یہ سارا بورنگ کام ارشد صاحب میرے بارے کر دیتے ہیں, اور سارا جو ہیروئزم والا کام ہے مجھے انہوں نے ولن بنایا ہوا ہے. تو میں تھوڑا سا کوئکلی آپ لوگوں میں کچھ گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ بیسیکلی ایجوکیشن پہ جو لوگ بات کر رہے ہیں, یا جو ہیلتھ کے اوپر بھی یا کسی بھی چیز کے اوپر اس کی پرائرٹی دیتے ہیں, اس کی وجہ ہے یہ دیکھیے کہ ہماری 7 کروڑ اسٹوڈنٹ ہیں اس ملک میں تقریباً, جس میں سے 2.5 کروڑ اسٹوڈنٹ 2.5 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. اب جو 4.5 کروڑ بچے اسکول کے اندر ہیں اس میں سے 2.5 کروڑ بچے ایسے ہیں جو 4 کلاس پیچھے ہیں, یعنی اگر وہ 7ویں میں پڑھ رہے ہیں تو تیسری کے قابل ہیں, وہ تیسری کا کریکولم پڑھ سکتے ہیں اس سے. سو وہ بھی بیچارے, تو 70% اسٹوڈنٹس جو اس وقت پڑھ رہے ہیں اور جو کوالٹی آف ایجوکیشن ان کو مل رہی ہے اس سے وہ کہیں پہنچ نہیں پائیں گے. تو ہوگا کیا اس سے؟ سوچنا یہ ہے کہ یہ کیا ہماری ضرورت ہے یا ان بچوں کی ضرورت ہے, یہ سوچنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے کہ یہ آؤٹ آف اسکول بچے ہیں, اس کے اندر وہ 50% وہ والے بچے جو اسکول میں ہیں مگر نہ ہونے کے برابر ہیں, وہ شامل نہیں ہیں. اب آپ یہ دیکھیے شرح خواندگی کا سٹینڈرڈ ہمارے ہاں چینج کر دیا گیا, اور وہ پہلے تو آپ کچھ پڑھ سکتے تھے تو آپ صرف اگر آپ اپنا نام پڑھ سکتے ہیں تو وہ اب شرح خواندگی قرار دے دی. تو اگر ایکچوئل شرح خواندگی پہ جائیں تو یہ فگرز بہت لو ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ آج ہماری سوسائٹی جس بھی وجہ سے جہاں بھی پہنچ رہی ہے وہ اس کی وجہ کیا ہے. وہ ابھی میں میرے شاہنواز صاحب سے کچھ ایجوکیشن لے رہا تھا, ہمارے بڑے ہیں تو ان سے سیکھتے ہیں. تو یہ جب نیشنلائزیشن ہوئی کہ اس دور میں, اس سے پہلے کے بچے میرے ساتھ مجھے خود ابھی بتا رہے تھے کہ ہمارے بچے گاؤں کے بچے بھی ایون وہ بہت جگہوں پر چلے جاتے تھے اور وہ گورنمنٹ اسکولس ہوتے تھے. تو یہ کیا ہوا؟ تو جب نیشنلائزیشن ہوئی تو پولیٹیسائز ہو گیا سارا اسٹرکچر. اس پولیٹیسائز ہونے کے بعد صحیح ہو. تو آپ یہ دیکھیے کہ آج ہماری سوسائٹی میں جتنی پرابلم ہے, آج ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو امپلائرز ہیں بہت بڑے, اور وہ دیکھیے کہ ان کو ڈسپلن لوگ نہیں ملتے ہیں, ان کے پاس کام کرنے کے جو بیسک سکلز ہیں وہ نہیں ہیں. علم ہے, سکلز نہیں ہیں, ڈسپلن نہیں ہے. تو یہ سوسائٹی, ہماری سوسائٹی اگر ہم اس کو ویلیوز پہ دیکھیں تو تقریباً بینکرپٹ ہے. سو اس مورل بینکرپسی کے ساتھ ہم کہاں جائیں گے؟ آپ اگر اس پہ توجہ نہیں دے رہے تو آپ کے بچے کس پاکستان میں زندہ رہیں گے, اور وہ پاکستان کیسا ہوگا, اس کو سوچنے کی ضرورت ہے. اب اسکولوں کی کنڈیشن خراب ہے, آدھے سے زیادہ اسکول اس میں بھینسیں باندھی ہوئی ہیں, اور آپ لوگ سب جانتے ہیں ٹیچرز کون ہیں, کیسے رکھے جاتے ہیں, ایوری باڈی نوز دیٹ. مگر اس کو بعد ہمیں پتہ تو ہے اس کا, مگر ہم کر نہیں رہے کچھ. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم کچھ کر رہے ہیں, اور کیا یہ ہماری ضرورت ہے یا ان بچوں کی ضرورت ہے؟ کیا یہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو, جنہوں نے بیکن ہاؤس میں پڑھنا ہے,
اس پہ احسان کر رہے ہیں یا ان بچوں پہ احسان کر رہے ہیں جن کو ہم پڑھا رہے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے. آپ یہ دیکھیے کہ لو ایجوکیشن کے ایفیکٹس نیشنز پہ کیا آتے ہیں. جیسے جیسے ایجوکیشن بڑھتی جاتی ہے آپ کا جی ڈی پی کا اس کے ساتھ ڈائریکٹ لنک ہے. آپ کی سوک انگیجمنٹ نہیں رہتی. آپ دیکھیں ہم کہتے ہیں یار ہماری قوم نہیں ڈیولپ ہو رہی، قوم نہیں ڈیولپ ہو رہی. وہ قوم کس نے ڈیولپ کرنی ہے؟ میں جب اسٹڈی کر رہا تھا کوریا کا جو ماڈل ہے اس کو دیکھیں تو انہوں نے جو پرائمری ایجوکیشن سیکنڈری ایجوکیشن کا جو ماڈل بنایا تھا اس کے جو ٹارگیٹس فکس کیے تھے، اور جب وہ آزاد ہوئے ہیں ہمارے بعد، اور آپ یہ دیکھیے کہ وہ آج اس وقت $213 ان کی پر کیپٹا انکم تھی، آج وہ $21,000. تو یہ ایجوکیشن کا مطلب صرف بچہ پڑھانا نہیں ہے. You are fulfilling your responsibility in nation building. اب جب تک اب دیکھیے آج جو لوگ جو شہر امیر ہیں یا جو سوسائٹیز امیر ہیں، جن جگہوں پہ ایفلوئنس ہے، وہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ سوسائٹل پرابلمس سارے ایگزسٹ کرتے ہیں. تو وہ اس کا حل صرف ایک ہے، اور یہ ہمیں احادیث میں بھی بتایا گیا، ہمیں جو ویسٹ کے فلاسفرز ہیں انہوں نے بھی بتایا، اور انہوں نے خود کیا یہ. تو ہمیں یہ ایک کرائسس ہے اس وقت جس کو ہم اور یہ بڑھ رہا ہے کرائسس. ہم یہ ٹی این ایف از ناٹ انف. ارکن صاحب آگے آ جائے. سو ایک ٹی این ایف از ناٹ انف. ہمیں جیسا کہ نورانی صاحب کا ویژن ہے کہ ایونچولی ہر تحصیل میں ایک ٹی این ایف ہونا چاہیے، وہاں تک جانا پڑے گا. اور نورانی صاحب نے جس عمر میں یہ مشن سٹارٹ کیا، بڑی ہمت کی بات ہے کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ سفر لمبا ہے، چھوٹا نہیں ہے. ابھی تو ہم ایک اسکول کی بات کر رہے ہیں، سو وی نیڈ ملٹیپل اسکولس. اور تو یہ میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا کہ ٹی این ایف از ڈفرینٹ باقی جگہ سے. اسی لیے آپ کو جو پروڈکٹ ہے، ابھی ہمیں بڑی خوشی ہوئی، طارق صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ جو بچے کیڈٹ کالج حسن ڈال گئے تو وہاں پر ہماری جو پاس پرسنٹیج ہے وہ تمام اسکولوں سے آگے تھی، اور ٹاپ 10 میں ہمارے بچے تھے. میں یہ کہوں گا کہ یہ شاید ہم اپنی مدد کر رہے ہیں، اس کو ہم کسی کی ہیلپ نہیں کر رہے ہیں، اور ہم اس کی ڈگنیٹی بھی خراب نہیں کر سکتے. تو بچہ جو ہے اتنی اس پرائس میں آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور جو ہو رہا ہے وہ نورانی صاحب اور پوری ٹیم کی کاوشوں کا نتیجہ. ہماری جو پریسنگ نیڈز ہیں وہ اس وقت ایک اسکول بس ہے. اگر میں کوئی ملا ہوتا اور نیند کی نماز ہوتی تو میں یہ پورے پیسے کرنے کے بعد نماز شروع کرتا ہوں. فارچونیٹلی آئی کین ناٹ ڈو دیٹ. مگر یہ کہ یہ سب سے درخواست ہے کہ یہ اسینشل ہے اس وقت. یہ ڈائر نیڈ ہے. اسکول شہر سے باہر ہے عباس پور میں، اور جو بھی دوست جانا چاہیں اور جس کے تھرو بھی جانا چاہیں، افسر صاحب کے ساتھ جانا چاہیں، میرے ساتھ جانا چاہیں، حاضر خان صاحب کے ساتھ جانا چاہیں، لیٹ اس نو. دوسری ہماری ایک ڈسپینسری کی نیڈ ہے وہاں پر، کیونکہ ماشاءاللہ 300 بچے ہیں، اسٹاف ہے. تو اور تیسری یہ سب سے امپورٹنٹ چیز، تو یہ تو میرے خیال میں لاٹریز ہیں 3 پڑی ہوئی، جو بھی کوئی لینا چاہے لے لے یا اس کا ایک حصہ لے لے. اور 2 ایکڑ جگہ جو تھی وہ آج ایٹ لیسٹ اس کا کانٹریکٹ ہو گیا، مگر صحیح مطلب نہیں، اس کی پیمنٹ ابھی ہونی ہے. تو اس پہ بھی تو یہ آپ نے اپنے فیوچر میں انویسٹ کرنا ہے. This you are not investing, you are not doing a charity. This is not a charity. آپ یہ انشورنس ہے آپ کے بچے کے لیے بہتر پاکستان کی. اگر آپ کے بچے نے یہاں رہنا ہے، آپ نے یہاں رہنا ہے، تو ادروائز وی آر آل ان ٹربل. تھینک یو جی. سب سے بڑی جو مجھے خوشی ہے سر وہ یہ کہ میں جب بچپن میں جب ہم نے ڈی پی ایس میں جوائن کیا تو اس زمانے میں لوگوں نے پڑھنا وڑھنا شروع کیا تھا.
تو ہمارے زمانے ایک آئیکونک فگر آئی, ان کا نام تھا محی الدین صاحب. محی الدین صاحب, میں آپ سے درخواست کروں گا تھوڑی دیر کے آپ تشریف لائیں, بیکاز یہ اسپیشلی کم فرام یو ایس اے. یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے سیٹ کیا کہ 900 میں سے 880 نمبر کیسے لیے جاتے ہیں. اب لوگوں کے ایک سال میں محی الدین بھائی, یہ آنر دیٹ یو ہے. تھینک یو ویری مچ جی. السلام علیکم. جیسا کہ میرے دوست ارشد بھائی نے تعارف کروایا, خیر یہ تو اللہ کی دین ہے کہ مجھے اکیڈیمکس میں اللہ نے اعزاز دیا, اور ایک دفعہ نہیں متعدد بار میں اس شرف سے نایاب ہوا. میں ڈائریکٹلی پوائنٹ پہ آتا ہوں. مجھے جب ارشد بھائی نے اسکول کا اور اس فاؤنڈیشن کا ذکر کیا تو تھوڑا سا مجھے تجسس ہوا, اور میں جسٹ کچھ دن پہلے ایک میں نے شارٹ سا وزٹ کیا, اور پرنسپل صاحب طارق سلیم صاحب سے جو میری گپ شپ ہوئی وہ بڑی پازیٹیو اور انرجیٹک اور بڑی ٹو دا پوائنٹ تھی. اور میں نے جس چیز کو پاکستان کی اکیڈیمکس میں کمی محسوس کی ہے اور اب کے سرکمسٹینسز میں, وہ یہ ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کی بھی ضرورت ہے پاکستان کے ماحول میں. اللہ کا بڑا شکر ہے کہ جو میں نے تو صرف پودا لگایا ہے اور میں نے اور کچھ نہیں کیا. ہمارے جو فیصل آباد کی جو ٹیم ہے لیڈ بائی ایئر مارشل ارشد ملک, جن کے بارے میں آپ نے جو تعریف سن لی, قریشی صاحب نے ان کو آپ کو بتایا کہ وہ کیا کیا دوسرے علاقوں میں کرتے آئے ہیں, اور ہمارے ساتھ بھی وہی ونڈر کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر خرم وہ لیڈ کر رہے ہیں یہاں پر. پھر حاضر خان اینڈ ہز وائف آر دا مین پیپل ہو آر ریئلی لیڈنگ دس کیمپین دس تھنگ. اور ہمارے پھر سارا حیات ہیں جو بس فرسٹ اسٹیپ والی, وہ بھی ہمیں بہت سپورٹ کرتی ہیں, اینڈ شی از آلسو پارٹ آف آور بورڈ آف ایڈوائزرس. ابھی ریسنٹلی ہم نے انوائٹ کیا ہے بریگیڈیئر سید محمد عباس, یہ عباس پور میں رہتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب جو ہے ان کو بھی ہم نے انوائٹ کیا. ہی از آلسو ناؤ بیکم اے پارٹ آف آور بورڈ آف ایڈوائزرس. تو آئی ٹیک نو کریڈٹ فار دا رننگ آف دا اسکول. یہ سب جو ہے جیسے میں نے کہا کہ بھئی ہم نے جو کرنا تھا وہ کر دیا, اب چلانا جو ہے وہ فیصل آباد کی ٹیم کا ذمہ داری ہے, اور یہ فیصل آباد کی ٹیم بڑے احسن طریقے سے کام کر رہی ہے. میرا جو سفر ڈی این ایف کے ساتھ جو شروع ہوا ہے بڑا دلچسپ ہے. کوشش کروں گا آپ کو زیادہ بور نہ کروں. جب یہ 3 سال پہلے سیلاب آیا, بہت بری طرح سیلاب آیا, تو ہم نے کچھ فنڈز اکٹھے کیے. ڈاکٹر خرم صاحب نے اپنے چیمبر سے, میں نے پاکستان ہالری مینوفیکچر ایسوسی ایشن سے سیلاب زدگان کے لیے ہم نے فنڈ کیے. اب مقصد یہ تھا کہ وہ فنڈ سے ہی لوگوں پہ پہنچے, ان کو گھر بنانے میں یا ان کو ان کی لائف کو دوبارہ سے اجاگر کرنے کے لیے. تو ہم بہت پھرے, ہم کراچی گئے, ہم سکھر گئے, ہم نے بائی روڈ سفر کیے, بائی ایئر سفر کیا, لیکن کچھ سمجھ نہ آئی. پھر ہم نے کہا نہیں یہ نہیں کچھ اور دیکھتے ہیں. پھر ہم جنوبی پنجاب کی طرف گئے, تونسا شریف, اور اس سے آگے ملتان سے بھی آگے, اس سارا ہم نے جہاں زیادہ تھا تو وہاں ہم نے بڑی محنت سے مطلب ایسی جگہوں پہ گئے جہاں پہ گاڑی نہیں جا سکتی تھی. کریڈٹ گوز ٹو ڈاکٹر خرم صاحب کہ انہوں نے ایک شفیق استاد کی طرح ہمیشہ سربراہی کی. ہم لوگ اپنی زکوٰۃ, کیونکہ ہم زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں جو اسکول پہ لگاتے ہیں, وہ ہماری ذمہ داری ہے, ہم دیتے ہیں. کچھ ہم میں سے کھانا کھلاتے ہیں لوگوں کو, کچھ ہاسپٹل میں دیتے ہیں, کچھ شادیاں کرواتے ہیں, کچھ بیماروں کے لیے کرتے ہیں. سارے یہ گریٹ لوگ ہیں, عظیم لوگ ہیں. تو لیکن جب میں نے دیکھا کہ ہم اسکول میں ہم دیتے ہیں تو وہ ہم ایک پورا خاندان لے کے چلتے ہیں, اور وہ خاندان کہیں بریک نہیں ہوتا, وہ ہمارے مرنے کے بعد اور قیامت تک چلنا ہے.
ایک چیز سمجھ نہیں آتی تھی مجھے، تھوڑا سا نالائق ہوں کہ صدقہ جاریہ نہیں سمجھ آتا تھا. یار صدقہ جاریہ کیا ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ آپ نے آپ کو لنگ توفیق دی، آپ نے نیکی کی تھی، کیا ثواب مل گیا؟ صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے؟ تو بزرگوں نے فرمایا کہ اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ جب ہم کوئی کام اپنے، جب ہمارے پیرنٹس یا ہمارے بڑے فوت ہو جاتے ہیں، ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو ہم ان کو ضرورت ہوتی ہے ہماری نیکیوں کی، ہمارے ایسے اعمال کی جس سے کسی کا بھلا ہوتا ہے، یا ہم نے یا انہوں نے جو مرنے والے ہیں انہوں نے بھی ایسی نیکی کی ہوتی ہیں کہ جس کا قیامت تک رہتا ہے.